حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی، ایک پرندہ غائب نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے کو غائب پایا، فرمانے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا پھر میری اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا ہے، تلاش کرو۔ یہ ہدہد جانتے ہیں آپ؟ جی کیا فرمایا؟ اچھا ملا چرگت، تمہارے صدقے جاؤں، یہ کب سے ملا بن گیا بھائی؟ اور آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جس پرندے کے بھی ذرا بال ادھر ادھر ہو جائیں آپ اس پہ ملا کا ٹائٹل فٹ کر دیں؟ یار چلو پھر بھی گوارا ہے، اچھا پرندہ ہے، بڑا خوش نصیب پرندہ ہے، قرآن میں جس کا تذکرہ فخریہ انداز میں آیا ہے۔ ہاں اس پر حسد کیا تھا کوے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس ہدہد سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے، اللہ نے تمہیں کون سی خوبی عطا کی ہے، تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے اللہ نے یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے، نظر میں رسائی دے دی ہے اللہ نے، خشک زمین کو دیکھ کر میں یہ اندازہ کر لیتا ہوں کہ کتنی گہرائی پہ پانی مل سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھی تم تو بڑے کام کے ہو، ہمیں ویرانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ تمہاری اس استعداد سے کام لیں، اس صلاحیت سے کام لیں، بس تم ہمارے ساتھ رہا کرو، ہمارے ہم سفر رہا کرو، تاکہ ہم تیری اس خداداد صلاحیت سے کام لے سکیں۔ اللہ کے نبی نے ہدہد کو اپنا مقرب بنا لیا، اپنا ہم سفر بنا لیا، کوے میاں سے برداشت نہ ہوا۔ یہ کوا جانتے ہیں نا آپ، کالے لباس والا مسٹر بلیکی ہی، اس جنس سے ایسے فیصلے برداشت نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو اپنے پہلو میں سلا لیا، کبو کو برداشت ہوا نہیں ہوا، بڑی سخت تکلیف ہے بیچاروں کو۔ استغاثہ دائر کر دیا کوے نے ہدہد کے خلاف، اسکینڈل بنا لیا بدبخت نے، کہنے لگا واہ جی واہ، یہ کہتا ہے کہ میں خشک زمین دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہوگا، بالکل غلط ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ جال میں پھنسا ہوا پھڑک رہا ہوتا ہے، اگر اس کی نظر میں اتنی رسائی ہے کہ یہ خشک زمین دیکھ کر پانی کی گہرائی معلوم کر لیتا ہے تو جال کو کیوں نہیں دیکھ لیتا، اس میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ عیار تو بڑے ہوتے ہیں نا، یہ لفاظ اور لسان تو بڑے ہوتے ہیں۔ اس انداز خطابت میں استغاثہ دائر کیا کہ سننے والے بھی متاثر ہوئے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات واقعی تفصیل طلب ہے، وضاحت طلب ہے کہ اگر ہدہد پانی کی گہرائی کو دیکھ لیتا ہے تو زمین کے اوپر جو جال تنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتا؟
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں طلبی ہو گئی ہدہد کی. کوا بھی برادری سمیت آ پہنچا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کوے سے کہا اپنا استغاثہ بیان کرو. اس نے وہ کہانی پھر دوہرا دی کہ جناب یہ کہتا ہے میں زمین کو دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں پانی کتنا دور ہے، جبکہ یہ زمین کے اوپر والے جال کو نہیں دیکھ سکتا، اس میں پھنس جاتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، خلافت اس کو نہیں ہمیں ملنی چاہیے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اس سوال و جواب کو منظوم کر دیا ہے اپنی مثنوی میں. مجھے افسوس ہے کہ وہ پوری تو مجھے نہیں آتی، ایک دو شعر حافظے میں رہ گئے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں. ہدہد نے جب کوے کا استغاثہ سنا تو مسکرا دیا. فرمایا زاغقو از حکم مولا منکرست، زاغقو کیوں زاغقو از حکم مولا منکرست، صد ہزاراں عقل دارد کافرست. یہ کوا جو لفاظی کرتے ہوئے میرے خلاف استغاثہ لایا ہے، اصل میں یہ میری صلاحیت کا منکر نہیں، اللہ کی تقدیر کا باغی ہے. وہ جو جال تنا ہوا ہوتا ہے جس میں میں پھنس جاتا ہوں، وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، تقدیر کی بالا دستی ہوتی ہے. من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را، میں ہوا کی اڑانوں میں جال کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن تقدیر کی بالا دستی میرے شعور پہ پردے ڈال دیتی ہے. دیکھتا تو ہوں لیکن سمجھ نہیں پاتا، بالآخر جال میں پھنس جاتا ہوں. وہ میری نظر کی کمزوری نہیں ہوتی، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اخرج انک رجیم، دفعہ نکل جا، بکواس کی ہے تو نے. اللہ نے جب یہ استعداد عطا کی ہے تو تجھ سے برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ کوے نے کہا جی جاتے ہیں، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جاتے ہیں ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ نا. جاتے ہیں جی. احتجاج کرنے کی تو اجازت ہے، پروٹیسٹ تو کریں ہم ذرا، تحریک تو چلائیں آپ کے اس فیصلے کے خلاف. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک چیختے اور چلاتے رہو گے، تمہارا منہ بھی کالا رہے گا، تمہارا جسم بھی کالا رہے گا. حسد کے مارے ہمیشہ حسد کے اندھیروں میں ڈوبے رہتے ہیں. اللہ جنہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے وہ پیغمبر کے